اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 180 سے آج تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ نیا حکم سامنے ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے قصاص کا حکم پڑھا تھا۔ قتل کے مقدموں میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نیا حکم میں بتایا، اور وہ یہ کہ تم پر وصیت کو فرض کیا گیا ہے۔ اس میں فرمایا کتب علیکم، اذا تم پر لکھ دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، اور ان ترک خیرا، اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر۔ یہ حق ہے متقین پر، حقا علی المتقین۔ یہاں بھی الفاظ تو اسی طرح ہیں، کتبہ علیکم، کتبہ کی بات آئی ہے، پیچھے جو کتبہ علیکم القصاص تھا، تو اب یہ بھی کتبہ کی بات ہے، اور آگے بھی کتبہ علیکم الصیام ہے۔ گویا درجہ تو وہی ہے، وہی بات ہو رہی ہے، لیکن ان احکامات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بعد میں واقع ہو گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے ہوئے مال چھوڑ کے جا رہا ہے، یا خیر کا لفظ مال کے لیے ہے، خیر ویسے تو ایک وسیع المعنی لفظ ہے، لیکن یہاں مال کو بھی خیر کا خصوصیت سے اس مقام پر تو مال ہی مراد ہے، اور مال کی کوئی بھی شکل ہو۔ مال ایک نقد بھی ہوتا ہے، ایک جنس کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ نقد، آج تو صورتحال اس طرح ہے کہ آج مال کی کیفیت الگ ہے۔ آج آدمی بینک اور یہ نوٹ اور اس کی طرح سے، ورنہ جنس کی صورت کے اندر بھی ہے، یعنی سونا چاندی کی بات ہے۔ پھر جائیداد کا معاملہ یہ بھی آتا ہے، یہ بھی مال کی ایک شکل ہے، یعنی مکانات ہیں، یہ بھی زمینیں ہیں، یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں مرنے والا جو ترکہ چھوڑتا ہے، تو ترکے سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام مال اسباب جو تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی جو اس کی اپنی مال کی حیثیت اسے رکھتی حاصل ہے، یعنی اسے جو ہے وہ اس کی ملکیت تھی، اب اس کی مرنے کے بعد وہ کسی اور کی ملکیت میں جائے گا۔ تو کل اس کی ملکیت تھی، اب کسی اور کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ ظاہر سے اب یہ ملکیت میں جانے کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ اور قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک زبردست نظام ہے۔ نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نظم کی بات ہے، قاعدہ قانون کی بات ہے۔ اگر کوئی نظام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی نظام نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ کسی کے مرتے ہی فوراً جس کے پاس تھوڑا بہت طاقت ہے، اختیار ہے، یا جس کے قبضے میں، فوراً اس کے اوپر قبضہ کرے گا جو بھی مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے، اور پھر آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے۔ پتہ چلا کہ صاحب بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، چچا نے قبضہ کر لیا، بیوی نے جو ہے اس نے قبضہ کسی نے بھی، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور جس کے پاس ہے بس اس کا ہو گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قاعدہ اور قانون مقرر کیا ہے، لیکن اس قاعدے و قانون کے دو حصے اللہ نے رکھے۔ ایک تو یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ اس میں وصیت کی بات کی ہے۔ وصیت کا مطلب ویسے تو نصیحت ہی ہوتا ہے، اور نصیحت یعنی جس کام کے لیے بھی کی جائے،
وصیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف مجرد نصیحت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں عرف میں وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں یا اس تاکید کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا مرنے کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد وصیت مرنے کے بعد ہوگی، پوری کی جائے گی، اس پر عمل ہوگا۔ زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے وصیت پر، لیکن وصیت کو اگر عربی کے اس معنوں میں دیکھیں تو یہ وصیت جو ہے عام اس میں بھی نصیحت کے معنوں میں یعنی تاکید کے ساتھ ہوتا ہے، استعمال ہوتی ہے۔ قرآن میں ایسے مقامات بھی آئیں گے کہ جہاں اللہ وصیت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وہاں تو موت تصور ہی نہیں ہے۔ یا ابراہیم نے وصیت کی یا فلاں، تو اس اعتبار سے وہ تاکید کے پہلو کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن ہم یہاں جو بات ہے اور ہمارے پاس جو عموماً استعمال اب اس کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ مرنے والا جو ترکہ چھوڑ کے مرتا ہے یا اس اپنے معاملات کے اعتبار سے کوئی وصیت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کے جو لواحقین ہیں وہ اس پر عمل کریں گے۔ اب مال کے معاملے میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کہا کہ وصیت کرو۔ وصیت کا مطلب کیا ہو گیا کہ پہلے سے طے کر دیا کہ کس کو کتنا کیا کس کو کیا دیا جائے، یعنی اس نے خود یہ اس کا تعین خود کر دیا کہ اس نے لوگوں کے لیے متعین کر دیا کس کو کیا دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب اس نے متعین کر دیا ہے اپنے تعلق کی بنیاد پہ کرے گا یا ضرورت کی بنیاد پہ کرے گا کسی کو دیکھ کے، تو یہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر دو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، والدین اور اقربین۔ والدین کی بات کی ہے اور رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ تو رشتہ دار میں سارے ہی آ جاتے ہیں رشتہ داروں کے اندر، تو اس طرح سے گویا یہ قریبی لوگوں کی بات ہو گئی۔ اقربین یعنی وہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اور والدین تو ہیں ہی قریب، تو والدین کو الگ سے کر رکھا اللہ نے۔ تو والدین کے بارے میں کہا، اقربین کے بارے میں کہا کہ رشتہ داروں کو۔ اب یہاں رشتہ داروں کا تعین نہیں کیا کون سے رشتہ دار، بلکہ صرف رشتہ دار کا ہے۔ تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے گا ان کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ تم پر فرض کیا گیا، یعنی فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم سامنے آ گیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ترکے کے جو ہیں احکامات نازل کیے کہ اب یہ تقسیم کس طرح سے ہوگی۔ ایک ہوتی ہے وصیت اور ایک ہوتی ہے میراث۔ میراث کیا ہے؟ جسے ہم ترکہ کہہ رہے ہیں، جو مرنے والا چھوڑ کے مرا ہے وہ سب کی سب میراث ہے، وہ سارا مال میراث ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہدایت کر رہا ہے وہ وصیت ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ میراث ہے۔ میراث ہوگی تو وصیت کرے گا، ترکہ ہوگا تو وصیت کرے گا، نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا؟ اب اللہ نے میراث کے بارے میں احکامات نازل کیے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر۔ وہاں پر میراث کے قوانین نازل کر کے بتا دیا کہ کس کا کتنا حق اللہ نے مقرر کیا اور کس کس کا مقرر کیا۔ اب جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اب اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم ہو گئی۔ اب وہ ترمیم کیا ہے؟ وہ ترمیم اس طرح ہے، اب دیکھیے اس میں ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ یہ والدین کی بات آ گئی نا، اس میں اب والدین کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تبدیلی ہو رہی ہے کیا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات میں دے دیا ہے۔ لہذا ایک اصولی بات یہ طے ہو گئی کہ اب جس کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے، یعنی اس کا حق ہے، اللہ نے اس کا حق اس کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کو کتنا حق کس کا بنتا ہے، وہ اللہ نے وہاں پر بیان کر دیا۔ تو ایک قاعدہ قانون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ کیا ہے؟ اب اس پر عمل کون بتایا کیسے عمل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب اس حکم پر عمل اس طرح سے ہوگا کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصوں میں وصیت کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے وصیت کے ذریعے سے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا صاحب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ بیٹا مجھے زیادہ عزیز ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی، کہتے ہیں بھائی مجھے اصل خدمت تو میری اس نے کی ہے، یعنی جس کے پاس تھے اس نے کی ہے یا کسی نے خدمت کی ہے، باقی سب تو ایسے ہی ہیں، نام کے ہیں لیکن خدمت اس نے کی ہے۔
لہذا اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیا جائے، تو یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی وصیت کے ذریعے ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ ہے، اب اس نے جو خدمت کی اس کا صلہ اللہ دے گا اسے، اس مقصد جو اس کو جو اجر ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے یا کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ وراثت سے قاعدے تو وراثت کے ہیں، تو وصیت کے ذریعے سے، وصیت سے کہتے ہیں نا اس کو میں نے آگ کر دیا، یعنی آگ کرنے کا مطلب کیا ہو گیا، اب اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، یہ آگ کر دیا، یعنی یہ وہ وصیت کر دی، ایک طرح سے آگ کیا، تو آگ نہیں کر سکتے، یعنی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ بھئی فلاں کو میں نے آگ کر دیا، اب اسے وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، یہ اسلام نے اس سے منع کر دیا، یہ کام نہیں کر سکتا کوئی۔ ناراض ہے ٹھیک ہے، اپنی الگ بات ہے، وہ اللہ کے پاس معاملہ ہوگا، اس کا جو اس کو بدلہ اس کا ملے گا۔ تو غرض یہ کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو قاعدہ قانون اللہ نے مقرر کر دیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نمبر ایک وراثت کے اللہ نے قاعدے مقرر کر دیے، اب وصیت سے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نمبر دو وصیت سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد اگلی یہ جو وصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کتب علیکم پر فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن اب معاملہ یہ آ گیا کہ وصیت کر سکتے ہو، بلکہ وصیت کرو، یعنی یہ وصیت کرو، اچھی بات ہے، وصیت کرنا بہتر ہے، اور اس وصیت کے لیے بتائے 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صاحب والدین ان کو جو ہے اقربین کو زیادہ ملے تو اس مستحسن یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1/4 میں ہی کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1/3 کہ تو بس تہائی تیسرے حصے میں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو بات اخذ کی، کہاں سے اخذ کی؟ اس بات کو اخذ کیا ہے کہ یہ جو کر دیں تو اس کی بات اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا اپنے ورثہ کو یا اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کر جانا، اس سے یہ بہتر ہے کہ انہیں مال ان کے پاس ہو، یعنی آپ تم انہیں ان کے مال میں سے وصیت کے ذریعے سے کم مت کرو، اگر کم مال ہے تو، جیسے مال کم ہے، اب پتہ چلا کہ صاحب ایک ہی مکان ہے، یعنی آدمی کے پاس، اب اس نے کہا اچھا صاحب یہ تو اب ویسے تو سارے ہیں یہ، ان کے لیے اب ان کا حساب جب تک ہے، جب تقسیم کریں گے تقسیم کرنا چاہیے، فوراً اس کا معاملہ طے ہونے چاہیے۔ اچھا اس میں سے 1/3 میں نے اٹھا کے کسی کو دے دیا، 1/3 اٹھا کے کسی بھی نیک کام کے لیے دے دیا، کسی آدمی کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا کہ بھائی یہ 1/3 ان کا وصیت کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے وصیت کر دی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، سارے حالات جو ہیں مشکل ہو جائیں گے، ان کے پاس تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نیت ہے کہ تاکہ مجھے اس کا اجر مل جائے، اگر وصیت کر کے کسی صدقے کے ذریعے کام میں لگا دیا، مسجد کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، یہ کام کیا ہے ظاہر اپنے اجر کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی کہ بہتر ہے تو اب یہی بہتر ہے، یہی اجر ملے گا تمہیں، اب تمہارے لیے اجر یہاں پر ہے، اس اعتبار سے تمہیں کام کرنا ہے۔ تو بہرحال عام حالات کے اندر وصیت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر حکم دیا، تو یہ اجازت کے طور پر رہ گیا اب یہ کہ اجازت ہے، اس لیے کہ بعد کی آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے، تو اب اجازت ہے اس بات کی کہ آدمی 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اب اسے حالات کو دیکھ کے وصیت کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے، اب دیکھیے اگر کسی بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا یا بیٹی کا ہو گیا، اب اس کی اولاد بھی ہے، تو اب اس کی اولاد کو یعنی پوتے کو اور نواسے کو، پوتا پوتی نواسا نواسی کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ قانون کیا ہے کہ قریب کو چھوڑ کے دور والا، قریب تو بیٹا ہے، پوتا اس کے بعد ہے، تو اب چونکہ بیٹے کا تو انتقال ہو گیا زندگی میں باپ کی، اب اس کی اولاد ہے، اب باپ کا جب انتقال ہوا تو دادے کی سے جو ہے میراث نہیں ملے گی پوتے کو، یہ قانون ہے اسلام کا۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب وصیت کے ذریعے سے اس کو دے دیا جائے گا۔ اب اللہ نے رکھا ہے نا راستہ، کیا کریں باپ؟ اب یہ تو پوتے کی اور نواسے کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ بھی اور کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچیں نہیں صاحب ان کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے،
تو اب اپنی وصیت کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے گا، وصیت کے ذریعے سے کام کیا جائے گا۔ اور اگر کہیں ایسی ضرورت نہیں ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ صدقہ جاریہ کی، یعنی کوئی ایسا کام کرے گا، کوئی اور ایسا نیکی کا کام کہ آزا بھی میرے اس کا فائدہ مجھے اس اختیار سے پہنچے گا، تو وہ کام کر جائے گا، یعنی اس کے لیے وصیت کر دے گا ایک تہائی مال کی۔ لیکن یہ سارا معاملہ، یہ سب چیزیں حکمتیں جو ہیں اسے دیکھنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ اگر آپ اس کو معاشیات کے حوالے سے دیکھیں، معاشیات کے حوالے سے دیکھیں، جو اللہ نے معاشی سسٹم، معاشی مال کی تقسیم ہو رہی ہے نا، مال، یہ جو اللہ نے ایک جو نظام معاشیات دیا ہے اس میں اس کا بھی بڑا حصہ ہے۔ یہ جو وراثت کا معاملہ ہے، اب اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ جو اصول ہے معیشت کا، ارتکاز دولت، ارتکاز دولت کیا ہے؟ یہ ارتکاز دولت معاشی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایک آدمی، ایک جاگیردار ہے، 1000 ایکڑ زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے، زمین 1000 ایکڑ ہے اس کے پاس، یہ سب عام معاملات ہیں، عام حالات ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس کا انتقال ہو گیا، اب تقسیم ہونی چاہیے، بیٹیوں کو ملے گا، کسی اور خاندان میں جائے گا یہ معاملہ، بیٹیاں جس کے ان کے شوہروں کے، ان کے والا خاندان اس میں جائے گا، بیٹے ان کے الگ جائے گا، ان کے پاس والدین ہیں تو ادھر جائے گا، بیوی ہے تو ادھر جائے گا، یعنی اب تقسیم ہو رہی ہے نا۔ یہ کتنی جگہ تقسیم ہو گیا یہ، اب پتہ چلا کہ یہ تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، یعنی ایک قابل لحاظ ہوگا پھر بھی ان کے حصے میں چلا جائے۔ اور یہ سب کے سب کیا، دولت کی جو تقسیم ہے یہ معاشیات کے لیے ایک مفید چیز ہے، یہ اس سے معاشی ترقی ممکن ہوگی، یہ معاملہ ہے۔ تو کرتے کیا ہے ابھی یہ معاملات اس طرح سے کہ اب یہ اس تقسیم ہی نہیں کرتے میراث کو، وراثت کو تقسیم ہی نہیں کرتے۔ نہیں صاحب یہ تو آبائی ہو یا کسی کی بھی ہو، تقسیم کا عمل ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو وراثت کے بارے میں بات ہوگی، ابھی تو ہم وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، کہ وصیت کے ذریعے سے بھی تقسیم ہے، وراثت میں تقسیم ہو گئی اور وصیت میں بھی تقسیم ہو گئی۔ تو اگر احکامات پر عمل کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے مفید ہیں، اور جب اس کے بارے میں سوچا اور غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کیا مفید ہے۔ تو اللہ نے ایک بہترین نظام دیا ہے جس میں فساد کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ جب کوئی چیز طے نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، جس کے اندر دم ہے وہ لے جائے گا، اور اگر طے کر دیا ہے تو ظاہر سی بات اس کے مطابق عمل ہوگا، اس کے مطابق اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بات اللہ نے مقرر کر دی ہے، وصیت کے لیے بھی آپ کو حق دے دیا ہے کہ اب آپ اپنے حالات کے مطابق جو چاہے کام کر ڈالیں۔ تو جناب یہ ہے وصیت۔ کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب میں تم پر لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقین پر۔ لیکن اب یہ بات ہو گئی کہ والدین کے حق میں وصیت نہیں ہے، اقربین میں سے بھی ان، جیسے بیٹے بیٹی کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے نہیں، یہ وہ نہیں، باقی سب کے لیے کر سکتے ہیں، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پھر جس کسی نے وصیت کو سننے کے بعد اس وصیت کو بدل ڈالا، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، اب یہ سماعت کون کرتا ہے وصیت؟ ویسے تو اب طریقہ تو یہی ہونا چاہیے لکھی جائے، دستاویز ہو، یعنی یہ کام ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کا موقع نہیں ہے، یا لکھی بھی ہے تو کسی قریبی آدمی کے پاس ہی گئی ہے، جو گھر میں ہے اس کے پاس ہی گئی ہے، بیٹے کے پاس گئی ہے، بیوی کے پاس گئی ہے، یعنی قریب تر آدمی کے پاس ہے، تو چاہے تحریر ہو چاہے زبانی ہو، یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جس نے تبدیل کر دیا وصیت کو بات سننے کے، یعنی اس کے پاس بات آ گئی کہ بھئی ابا نے وصیت کی ہے، شوہر نے وصیت کی کام کرنا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب بتائیں گے تو فرق پڑ جائے گا، ان کو دے دینا ہے ان کو دے دینا، تو کیا چیز ہے
اب اس نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، یا یہ کام کر دیا کہ اس کے اندر بدل کے کچھ کا اس کے بجائے اس کا کر دیا، اس کے بجائے اس کا کر دیا، آگے پیچھے، یعنی جو بھی تبدیلی کی چاہے اپنے مفاد کے لیے یا دوسرے کے لیے، یعنی اس کو جو ہے تبدیل کر دیا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس تبدیل کر دینے کا جو گناہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ جس نے تبدیل کیا ہے۔ اب مرنے والا تو اپنا کام صحیح کر کے گیا ہے، مرنے والے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی حق طلبی نہیں کی ہے، کوئی زیادتی نہیں کی ہے، حقدار کو چھوڑ کے ناحق کسی اس کو نہیں دیا ہے، یعنی اس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ اسی کو پتا ہے اس نے کام کر ڈالا ہے، تو اب اس کا گناہ کس پر؟ اسی پر ہے جس نے تبدیل کیا۔ دیکھیے یہ وہ بنیادی بات ہے، یعنی ایک آخرت کا خوف، یہ بات ہے گناہ کا کیا ہوگا؟ گناہ کی سزا ہے نا، گناہ کی سزا ہے۔ کہاں پر ہے گناہ کی سزا؟ آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو اب یہ اس کا معاملہ تو یہاں تو اسے حاصل ہو رہا ہے، لیکن بتایا کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ کا نتیجہ کہاں؟ آخرت۔ تو یہ جو خوف خدا ہے، یہ جو آخرت کا ڈر ہے، یہ آدمی کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ تو بتا دیا کہ اگر کوئی تبدیل کرے گا تو اس تبدیل کرنے کا گناہ کس پر ہے؟ تبدیل کرنے والے پر۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے وہ سن رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے وہ جانتا ہے، یعنی دنیا کوئی کسی کے پاس شہادت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ ہے خود موجود۔ یہی بات ہے نا، یہاں پہ اس کی یہ صفت آ رہی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، مگر وہ موجود ہے۔ وہ موجود ہے جو سن رہا ہے، جو جانتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ تو جو اس کا ڈر رکھتا ہوگا وہ گڑبڑ نہیں کرے گا، کہ کل تو ظاہر ہے اسی کے بعد جا کے حساب دینا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھے گا نا، تبھی تو یہ بات ہو رہی ہے۔ احکامات دے دیے، مرضی کرو نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر سننا سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ الٹا جائے، یعنی معاذ اللہ کہ یہ جانتا بھی ہے پھر بھی جانے دو، یعنی اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کا حق اسے ملنا ہے۔ تو غرض یہ کہ بہرحال یہاں پر بتا دیا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما۔ اب یہ دیکھیے اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اندھے کی لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اسے نظر تو کچھ آتا نہیں ہے تو ایسے ہی چلاتا ہے جس کے بھی لگے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ ایک نظام، قانون، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر ایک دوسری بات آ گئی، فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما۔ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو، یعنی کسی کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ وصیت کرنے والے نے، موصن وصیت کرنے والا، اس نے گناہ یا جانبداری سے کام لیا ہے، جنفن او اسما، یعنی اس میں جو ہے جنفن او اسما، اگر اس نے کسی کی طرف بیجا طرفداری اور کوئی ایسا کام کیا ہے جو گناہ کا ہے، یعنی اس نے اس کے اندر حق تلفی ہو گئی، کسی کی کوئی گناہ کا معاملہ کیا ہے وصیت کے ذریعے۔ اب صاحب یہ تو کر گئے وصیت، دستاویز بھی ہے، صحیح ہے، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ جو کام کیا اس نے، یہ ٹھیک نہیں کیا ہے، اس نے کام کیا ہے ٹھیک نہیں کیا ہے، غلط کام کیا ہے اس نے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ نہیں بھائی ابا کی وصیت ہے، صحیح ہے غلط پوری کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا نے وصیت کی، اب اس میں کوئی صحیح غلط کرنی ہے، نہیں، غلط نہیں کرنی ہے، یہی بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ دیکھیے کسی کے ساتھ بھی خیر خواہی کیا ہے؟ اسے غلط سے بچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے، وہ باپ کہے یا کوئی بھی کہے، شوہر کہے وہ کام غلط ہے تو غلط ہی رہے گا۔ تو اب اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ وصیت جو ہے اس میں کوئی جانبداری سے کام لے لیا گیا، کوئی گناہ کی بات اس کے اندر آ گئی ہے، تو اب اگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ،
پھر اگر وہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے، بھائی تو لوگوں کے درمیان ہے نا، پیسے مال جائیداد یہ تقسیم ہونی ہے، اس کے حساب سے اس کو ملنی ہے. اب اسے بتایا جائے بھائی یہ بات غلط ہوا ہے، یہ تو ان کے درمیان اصلاح کرنا. اصلاح، اگر کوئی آدمی بھائی کچھ بھی ہو مجھے لکھا ہے مجھے تو ملنا چاہیے، یہاں بھی یہی بات ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے یہ. تو اصلاح کرنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اسی اعتبار سے کہ جو چیز غلط ہے اسے ٹھیک کر دیا جائے. اسے بھی سمجھانے کا معاملہ ہے، ادھر ہی بات ہے کہ بھائی جو تمہارا باپ ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس نے غلط وصیت کی ہے تو ظاہر ہے اس کا بھگتان بھی وہ بھگتے گا، لہذا آپ اسے ٹھیک کریں. اس کے ساتھ تمہارے تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے. اور پھر بات کیا ہے؟ جب مجھے پتہ چل گیا، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ نہیں غلطی ہو رہی ہے، اب اس غلطی کا فائدہ چونکہ مجھے ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہی ہے تو ہونے دو، ایسا نہیں کرنا ہے. اب اگر ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دو. آدمی خود سے اگر کوئی بڑھ کے کہے نہیں صاحب یہ غلط ہوا ہے، یہ لہذا یہ جیس کا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، یہ ہے اصل بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کے درمیان اصلاح کرا دیں. فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی کہے نا یار تم نے وصیت تو یعنی خلاف کیا کام، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح وصیت ہو تو تعمیل کرو، اور غلط ہو تو تعمیل نہیں کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اور نہیں مانتا کوئی تو نہ مانے، بھی وہ جانے سا کام جانے، ہم الگ. یعنی اس کو نافذ کرنے والا یا کوئی مشورہ دینے والا یا کوشش کرنے والا وہ الگ ہو جائے گا. تو بتا دیا کہ اس معاملے میں پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اس نے جو بھی ہو گئی اگر اصلاح کر دی ہے تو مرنے والے کے لیے بھی ابھی ہے اور ان کے لیے بھی یہ بات کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی وہ ایسا نہیں کہ بس قانون کا اطلاق بغیر کچھ دیکھے، بغیر کسی حکمت کے ساتھ ہوتا ہو کہ کوئی تبدیل نہیں کرنا ہے، کسی حال میں بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر غلط ہے تو اسے تبدیل کر دینا. تو یہ جناب وصیت کا قاعدہ قانون یہاں پر ہمارے سامنے آیا اور ان دو آیتوں کے اندر مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد تیسرا حکم آ جاتا ہے سامنے. تیسرے حکم میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے تھے، ان پر فرض کیے گئے تھے، پچھلے انبیاء ان کے پیرووں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اب دیکھیے، اب یہ جو حکم ہے یہ خالصتاً یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرد کو انجام دینی ہے. اس میں نظام کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس میں دیکھیے نظام کون چلاتا ہے؟ فرد کے ذریعے نظام چلتا ہے. فرد کے ذریعے نظام چلتا ہے. اگر فرد کی اصلاح نہیں ہوگی تو نظام کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی فرد کو اس کے مطابق بنانا. پیچھے سے جو احکامات چلے آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ان تمام احکامات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں تو جو چیز بنیادی ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تتقون، تقوی. اللہ کا ڈر کب ہے؟ اللہ کی پرواہ کب ہے؟ تقوی کی بات ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے. اب یہاں بھی کیا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تقوی ہے. پیچھے جب بات گئی بس اس کی قصاص کی ہو رہی تھی، وہاں بھی تقوی کی بات ہو رہی تھی، وہاں بھی اللہ نے کہا. پھر اسی طرح دیگر جو سارے معاملات ہمارے سامنے چلے آتے ہیں، قتال تک کی بات آ گئی ہے، ان سب کے اندر جو بنیادی صفت درکار ہے وہ تقوی ہے، تقوی درکار ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں کہ جو تقوی کی تیاری کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، اور اس کا نام روزہ ہے، اس کا نام صوم ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اچھا، اب اس آیت کے اندر آیتیں تو یہ تمہارے سامنے پورا رکوع اسی پر ہے، آگے احکامات آ جاتے ہیں. 2-3 آیات کے اندر اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آتی ہے. تو پہلی چیز تو یہاں پر صوم کی لے لیجئے. صوم کسے کہتے ہیں تھوڑی بات کریں گے، باقی اگلی مرتبہ ہوگی. صوم کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر نیا نہیں تھا. جیسے مختلف الفاظ جو آ رہے ہیں یہ اپنی جگہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے. اور یہ جو صوم کا معاملہ ہے یعنی روزے کا رکھنا، یہ بھی
ایسا نہیں کہ بالکل نئی چیز آئی ہے. پہلے تو اللہ نے یہ بتا دیا یہ کما کتبہ علی الذین من قبل، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی پہلے سے یہ موجود ہے، شروع سے ہے یہ. یعنی روزے کی عبادت موجود ہے، معروف ہے، نئی نہیں ہے، پرانی عبادت ہے. لوگوں کو پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں. صوم کا لفظ جو ہے یہ معلوم ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہو جائے، یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن یہ عبادت موجود ہے. اب یہاں عرب کے اندر اس مقام پر اس لفظ کا استعمال ہے، اس لفظ کا استعمال صوم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو عرب کے وہ لوگ جن کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی وہ اس لفظ کے معنی مفاہیم سے پوری طرح واقف ہیں. ہمارے پاس کیا ہے صوم کا مطلب؟ ہمارے پاس تو ہم دیکھ تو صوم کہتے ہی نہیں، ہم تو روزہ کہتے ہیں. روزی سے روزہ، روزہ ہے نا روزی، تو یہ کھانا پینا ہے. نہیں، اسے ہمارے پاس روزے کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے پاس روزہ جو روزے کی اصل شکل ہے وہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور ازدواجی تعلق سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. بس یہ کام ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا اور کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیوں رکھا ہے، اب اس کی بات آ گئی لعلکم تتقون، یہ بات آ گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو لفظ جہاں پر ہے وہ خود اپنے معنی بھی دے رہا ہوتا ہے. ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہے، لہذا ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ عرب میں جا کے اس کا استعمال دیکھنا ہے تاکہ ہمیں اس کی روح کا پتہ چلے. اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، کوئی اور لفظ اس کے لیے کیوں نہیں استعمال کر لیا؟ اور بھی الفاظ اس کے لیے موجود ہیں، یعنی اس کے لیے کہ کیا کیا پابندی ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے. لیکن یہ لفظ صوم استعمال کیا ہے تو لفظ صوم وہاں پر معروف ہے ان معنوں کے اندر کہ ایک تربیت کا سے گزارنے کا عمل، اس میں یہی عمل ہے کھانے پینے سے روکنا. تو وہ اپنے جانوروں کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جانور تو ایک ذریعہ ہے نا آدمی کے لیے، جو جانور کے سدھا رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے جب تک سوار اس کے اندر کوئی اہلیت نہ ہو تو جانور اکیلا کرے گا کیا؟ اس جانور پر تو سوار ہوتا ہے، یعنی گھوڑے کا سوار، پتہ چلا سوار تو ہے لیکن گھوڑا پیچھے رٹ گیا، تو سوار اپنی تیاری کر رہا ہے اور اپنے ساتھ گھوڑے کی بھی تیاری کر رہا ہے. تو وہاں پر یہ ان معنوں میں معروف ہے، یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو مشکل حالات کی تربیت دینے کے لیے، اور خصوصیت سے جنگ کے معاملے میں، جنگ کے حالات جو ہیں اس کے اندر ایک تربیت انہیں درکار ہے، تربیت دینے کے لیے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہاں سخت گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، وہاں پر گرمیاں ہوتی ہیں، صحرا کا معاملہ ہے، ریت اڑتی ہے، یعنی یہ سارے معاملات وہاں پر ہیں. اور جب جنگ کے لیے جاتے ہیں، مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے. اب پانی اور کھانے نہ ملے اور برداشت کی طاقت ہے پھر تو کام چلے گا، اور جہاں برداشت کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈھہ جائے گا. برداشت کی طاقت جو ہے یہ تو انہیں جنگی تربیت دینے کے لیے بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جانور میں تو کوئی تقویٰ پیدا کرنا نہیں، جانور کے اندر تو وہ استعداد صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اپنے مالک کی مرضی کے لیے اس کی خاطر وہ اس مرحلے سے گزرے اور پیچھے نہ ہٹے. تو اب اس کے لیے تیاری کا جو ہے یہ تیاری ہے تاکہ مشکل حالات کے اندر وہ مقابلہ کر سکے اور پیچھے نہ ہٹے. اس کے اندر یہ استعداد ہو، پہلے سے وہ بھوک پیاس برداشت کرنے اور سخت حالات سے گزرنے کے لیے اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ یہاں پر آیا، اسی سے یہ لفظ یہاں پر آیا. اب اگر آپ یہ دیکھیں مسلمان کا مطلب کیا ہے اور مسلمان کا مقصد کیا ہے اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے. مسلمان جو ہے اللہ نے ایک بندہ، جو ویسے تو سارے انسانوں کی بات ہے لیکن ظاہر ہے جنہوں نے مانا وہ اس کے راستے پہ چلیں گے، یعنی مسلمان وہ اس کے راستے پہ چلیں گے. ان کی ذمہ داری میں کیا کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، ان کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ان کے اندر کیا استعداد اور صلاحیتیں پائی جانی چاہیے. جو آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، جو آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا وہ بڑا کام نہیں کر سکتا، کوئی بڑی جدوجہد کو بڑا ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا.
بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ بس نہیں کر سکتے، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ رسول سے جو ہے تمہیں کس مقصد کے لیے نکالا، کہاں سے اٹھایا، غلامی سے تمہیں نجات دی، تمہیں آزاد کیا، اب تمہیں دنیا کی امامت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ کھانے پینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تم کہتے نہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ابھی آگے چلیں گے، دوسرا پارہ چل رہا ہے نا ہمارا، یہ دوسرے پارے کا جو آخری رکوع ہے وہاں پر پہنچ جائیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ طالوت کا لشکر، طالوت جو ہے جب اپنے لشکر کو یہ بنی اسرائیلی کا معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ کریں، اور جنگ کر کے جو ہے فی سبیل اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ نبی نے ان کے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ فرض کر دیا جائے تم پیچھے ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ؟ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو مکے سے مدینے آنے والوں کے ساتھ تھا، اور غزوہ بدر سے پہلے کی وہ آیات ہے۔ تو کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ جاتیاں ہوئی ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، ہم تو لڑیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے وہاں یہی بتائی ہے کہ جب اللہ نے یہ قتال میں فرض کر دیا تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، تھوڑے ہی لوگ کام کے لیے تیار ہوئے۔ پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ ان کے اعتراضات جو بھی۔ اب طالوت جب لشکر لے کے چلے تو انہوں نے کہا کہ اب اس دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، ابتلا بنا، اس دریا پر تمہاری، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ اب معاملہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ دریا نہر جو بھی آ رہی ہے اس پر کوئی پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منی۔ ہاں اگر کوئی ایک چلو دو چلو پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی ایک ذرا سا گنجائش بھی تھوڑی سی رکھ دی۔ لیکن بات آگے بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر سب ڈٹ کے پیا، سب نے، کوئی مانا ہی نہیں۔ یعنی جہاں نظم و ضبط کی عادت نہ ہو، جس لشکر میں، جس اجتماعیت میں نظم و ضبط نہ ہو، وہ اجتماعیت قائم کتنی دیر رہے گی، تو کرے گی کیا؟ تو یہ اس کی مثال ہے نا، یہ ابھی یہ کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ نے ہم سے کہہ دیا صبح سے لے کے رات تک کھانا پینا نہیں، بات پابندی ہے۔ اچھا جی پابندی ہے، مان لیا، قبول کر کے اب پابندی کو نبھا رہے ہیں، یہ ہے نا اسے اپنی جگہ پر بات۔ اب وہاں بھی انہوں نے، اب یہ جو لشکر میرے ساتھ ہے یہ، اس کے اندر کتنا اسٹیمنا ہے، یہ کتنا جو ہے ہدایت کا پابند ہے۔ آپ پہلے اس کو آزمایا، جنگ کرنے جا رہے ہیں، جالوت کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے ذرا دیکھ تو لیں۔ تو کہاں کس چیز کی آزمائش؟ یہ پانی پینے کی، کھانا پینا۔ تو پتہ چلا کہ پہلے مرحلے کے اندر ڈھہ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو روزہ رکھ کے چلتے ہیں، جنہیں روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور جو روزہ رکھنے کی بات یعنی رکھتے ہیں، ان کے اندر پہلے صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یار پانی بھی دیکھو، پانی نقصان، یعنی پانی پینا چاہیے، بڑا صحت کے لیے اور ضروری ہے، کچھ خیال آتا ہے بھائی روزے کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ 12 گھنٹے پانی نہیں پیتے کیا ہو جاتا ہے، کیا بگڑتا ہے ہمارا؟ کیا گرمی کے روزے نہیں رکھے؟ گرمی کے، سردی کے سارے رکھے ہیں نا۔ تو اگر کوئی مسئلہ کبھی ہو جائے، کہ مسئلہ ہے سفر میں کسی بھی جگہ کو مسئلہ پیدا ہو گیا، تو کیا ہے، اب پانی نہیں ملا تو مر جائیں گے۔ وہ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو 12 14 گھنٹے، گرمی کے روزے تو اور لمبے ہوتے ہیں، اور اگر اسلام آباد چلے جاؤ تو 3:30 سوا 3 بجے روزہ شروع ہو رہا تھا وہاں پر، یعنی وہاں کے اوقات کے حساب سے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب 15-16 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں، اور گرمی کے اندر رکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان ہوا؟ تو یہ آدمی کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، ایک ہمت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا یہ نظم و ضبط کا پابند ہے، یہ تقویٰ کی بنیاد ہے، یہ تقویٰ کی
بنیاد ہے کہ کسی کا پاس تو ہے اسے کسی کا پاس نہیں ہے، یہ بس اپنے نفس کا بندہ ہے، جو دل میں آئے گا کرے گا، ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیا کرے گا۔ تو تقوی کی بات یہ اللہ نے رکھی ہے یہاں پر بنیادی پہلی ہمارے سامنے کہ دیکھو بھائی یہ روزہ تم پر تو ہر عبادت اپنا ایک مقصد رکھتی ہے، ہر عبادت اپنا ایک مقصد رکھتی ہے۔ اب یہاں بات تو بھی لمبی ہے، ہو سکتی ہے، دیکھیے یہی بات کہ کسی تربیت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب کوئی کام لینا ہو مقصود ہوتا ہے، تربیت فوجی تربیت ہے، بھائی تربیت آپ کو یاد دینی ہے، فوج کی اس کی دینی ہے، لیکن لڑانا آپ کو نہیں ہے، آپ کو کسی اور منصب پہ بٹھا دینا ہے، تو اس تربیت کا حاصل کیا ہے؟ تربیت تو اس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے۔ کسی کو پتہ چلا کہ صاحب اسے اکاؤنٹنگ کی تربیت دی گئی ہے اور اسے سول انجینئر کے کام پہ لگا دیا ہے، اسے تربیت تو اپنے اس کام کے لیے ہے نا۔ تو اگر اللہ نے بھی تربیت رکھی ہے تو کوئی کام بھی ہوگا نہیں ہے؟ کام تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، بس یہ اس کا یہ بدلہ ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ بھائی کام جو تمہارے کس مقصد کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، وہ اگر اپنے گھوڑے اپنے اونٹ تیار کر رہے ہیں مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں نا، اور پھر اس کا منظر بھی آتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اسے پڑھے وہ گھوڑے کس طرح جاتے ہیں اور کیسے کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے سپاہی جو ہیں یہ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی استعداد ہے، صلاحیت ہے، اپنے مقصد کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، یہ نفس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، یہ یعنی یہ بنیادی صلاحیتیں ہیں جو آدمی کو درکار ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے یہ سارے کام کرنے ہیں اس کو، یعنی بندہ مومن کو۔ تو یہ تقویٰ، تو یہ روزہ ہمارے اندر یہ استعداد و صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے ہیں۔ تو پہلے اب یہاں بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں بھائی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ہی بیچارے، آپ کوئی تنگ نہیں کیا، سب یہ تو پہلے سے چلا نہ، یہ آزمودہ نسخہ ہے، یہی کام، اسی سے کام بنتا ہے، پہلے والوں کا بھی آپ کا بھی، یہ ہمیشہ سے یہ قانون ہے، یہ اسی سے لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی ہے طریقہ، یہی ہے ضابطہ قاعدہ۔ تو یہ ضابطہ قاعدہ ہمیں بھی ملا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی روزے کی بات پھر آگے رہتی ہے۔ تو یہاں پہلی بات ہے کہ روزے اللہ نے فرض کیے، اور اب الحمدللہ رمضان، اس سے مراد کے آگے بات آئے گی، رمضان کے روزے فرض ہیں، ورنہ پہلے جو روزے تو پہلے بھی رکھتے تھے۔ اچھا یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ روزے کی عبادت اس آیت سے پہلے بھی موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 روزے مہینے میں رکھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ فرض نہیں تھے، رکھنے کی باتیں رکھا کرو، یعنی اس طرح سے بات ہے۔ عاشورے کے روزے کی بات آتی ہے، دیگر اس طرح سے روزے کی عبادت موجود ہے۔ اب یہ فرض ہو رہے ہیں رمضان کے اندر، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ علم، حکمت، دانائی و فہم و فراست عطا فرما۔